بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا 7واں باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے، جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ اس چیپٹر کی ابتدا میں ہم زبان کے متعلق جانیں گے کہ زبان جو ہے وہ کس طرح وجود میں آئی۔ زبان کی ابتدا کے متعلق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ قومی رابطے کی زبان اردو جو ہے، جو نہ صرف رابطے کی زبان بلکہ ہمارے قومی تشخص کی بھی علامت ہے، اس کی ابتدا کے بارے میں بھی آج ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زبان کی، کہ زبان جو ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آئی۔ انسان جو ہے اس نے شروع سے ہی اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے کیا۔ شروع سے ہی زبان جو ہے وہ انسانی جذبات کی، احساسات کی ترجمان رہی ہے۔ یہ انسانی خیالات یا تصورات جو ہیں، احساسات دوسروں تک پہنچانے کا ایک قدرتی ذریعہ رہی ہے۔ تو زبان جو بھی ہو، اس کی جو موجودہ شکل ہے، یہ ابتدا سے ایسی نہیں تھی زبان، بلکہ اس کی موجودہ شکل جو ہے یہ ایک مسلسل ارتقاء کا نتیجہ ہے اور ایک طویل شعوری اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انسان جو ہے وہ شروع میں ہی کچھ بے ہنگم سی آوازیں نکالتا تھا۔ ان بے ہنگم آوازوں کے ذریعے وہ اپنے جذبات جو ہے اور احساسات دوسروں تک پہنچاتا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان آوازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کی، اور یہ الفاظ جو ہیں ان کے استعمال سے ایک زبان وجود میں آئی، جو کہ اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ بنی۔ انسان جو ہے وہ چونکہ ابتدا سے ہی زبان کو اپنی اندرونی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، بعد میں کچھ جو ہے معاشرتی، طبعی اور ساتھ ساتھ مذہبی ضرورتیں جو ہیں ان کے تقاضوں کے پیش نظر اس میں مختلف تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، اور اس طرح ہر علاقے اور معاشرے کی زبان جو ہے وہ اپنے اپنے مخصوص انداز میں پروان چڑھی اور دنیا میں مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ چونکہ دنیا میں تمام لوگوں کے معاشرتی، معاشی، طبعی اور مذہبی ضرورتیں مختلف تھیں، تو ان ضروریات کے تقاضوں کے مطابق ہر علاقے میں زبان جو ہے وہ پروان چڑھی۔ معاشی ضرورتیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے شعوری اور لاشعوری محسوسات جو ہیں وہ ان میں چونکہ بہت زیادہ تنوع ہے، بہت زیادہ اس میں ایک دوسرے سے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو یہ تنوع جو ہے اس نے بھی زبان کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس تنوع کی وجہ سے زبان جو ہے اس کے استعمال میں پھیلاؤ آتا چلا گیا اور زبان اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ بننے لگی۔ زبان کے ارتقاء کے اس مرحلے پر جو ہے وہ ادب نے جنم لیا۔ ادب میں اگر علاقائی رنگ یا علاقائی ترجمانی موجود ہو تو اس کو لوک ادب کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا ادب جو ہے یہ اس خطے کے بولنے والوں، ان کے مزاج اور ان کے ثقافتی پس منظر اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب اس قسم کا ادب جو ہے وہ اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے اور زبانوں کے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ مزید اضافہ ان میں ہو جاتا ہے، تو معاشرہ شعوری اور لاشعوری کیفیات کے اظہار کے لیے معیاری ادب تخلیق کرنا شروع کرتا ہے۔ کوئی زبان جو ہے وہ جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے، جتنی قدیم ہوتی ہے، اس میں اتنے ہی الفاظ کا زیادہ ذخیرہ وسیع ہوتا ہے، اور وہاں ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے معاشرے کی نمائندگی کی صلاحیت رکھتی ہے وہ زبان۔ جتنی قدیم ہوگی اس میں ذخیرہ الفاظ بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور اتنی ہی زیادہ وہ اپنے معاشرے کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جس خطۂ ارض پر واقع ہے، یہاں کئی قسم کی ثقافتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں کئی قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں جو ہم پچھلے چیپٹر میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور یہ ثقافتی ورثے جو ہیں وہ اپنی ترکیب اور اپنی معاشرتی اقدار کے حوالے سے مختلف قسم کے تھے، مختلف ادب کے مالک تھے۔ آریہ جو زبان بولتے تھے وہ آریہ کہلاتی تھی، اور آج اس کی مختلف شاخیں جو ہیں وہ ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان میں موجود ہیں، بولی جاتی ہیں۔ مثلاً پنجابی جو ہے، پنجابی، گجراتی، سندھی، کشمیری، اس کے ساتھ آسامی، نیپالی، یہ آریاؤں کی ہندوستانی زبانیں ہیں۔ کوہستانی، فارسی، بلوچی،
پشتو جو ہیں یہ ان کی ایرانی زبانیں ہیں۔ مشترکہ نسل اور اتنی قریبی زبانوں کے باوجود پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان کے باشندے جو ہیں وہ مزاج میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اور پاکستان کی قومی زبان اردو کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اہم علاقائی زبانیں جو ہیں وہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، کشمیری، اس کے علاوہ براہوی اور سرائکی وغیرہ بولی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں جو ہیں یہ یونیورسٹی کی سطح تک پڑھائی جاتی ہیں، ان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ مختلف زبانیں ہونے کے باوجود پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایک مذہب کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ان کے درمیان جو ایک کامن فیکٹر ہے، جو ایک قدر اور مشترک ہے، ایک رشتہ جو ہے وہ ان کی زبان کا بھی ہے، اور زبان کا یہ رشتہ جو ہے یہ مختلف زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہے، جسے ہم اردو کا نام دیتے ہیں۔ اردو جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کے معنی لشکر کے ہیں، اور یہ مختلف الفاظ کا، مختلف زبانوں کے الفاظ کا ایک مجموعہ ہے۔ تو پاکستان کی جو ایک قومی زبان یا رابطے کی زبان اردو ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی۔ اردو نہ صرف ہماری رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ یہ ایک قومی تشخص کی بھی علامت ہے۔ اردو بنیادی طور پر ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکر میں مختلف علاقوں کے جو لوگ تھے ان کو بھرتی کیا، اور یہ لوگ چونکہ ان میں عربی بھی تھے، ایرانی تھے، ترکی، ہندوستانی بھی تھے، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی وغیرہ سبھی لوگ شامل تھے، تو یہ لوگ مختلف زبانیں بولا کرتے تھے۔ ان کے باہمی رابطے سے، ان کے میل جول سے ایک نئی زبان جو ہے وہ پروان چڑھی یا پیدا ہوئی، اور یہ چونکہ لشکر کے لوگوں سے وابستہ تھی، لشکر کے لوگ جو تھے وہ یہ زبان بولا کرتے تھے، اس لیے اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، یا اس کے لیے اردو کا نام جو ہے وہ اس زبان کو دیا گیا۔ اردو جو ہے اس نے مختلف ادوار میں کئی نام اپنے تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی بھی کہا جاتا تھا، پھر ہندی کہا جانے لگا، اس کے بعد ہندوستانی بھی کہا جاتا رہا۔ بعد میں اردو جو ہے اس کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ریختہ کہلائی، اور اردو مولا بھی، اور اس کے علاوہ جو اب جو ہے اس کے لیے صرف اردو کا نام کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ مختلف مراحل میں جس طرح اردو نے اپنے نام تبدیل کیے، اسی طرح اس کا جو ادبی آہنگ ہے وہ بھی بدلتا رہا ہے۔ مثلاً امیر خسرو جو ہے ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ جو ہیں، اردو مولا کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ زیادہ مشہور ہے۔ 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہ جہاں نے جب دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے جو تھے اور دلی کی زبان بولنے والے یہ ایک ہی بازار میں رہتے تھے، اور اس طرح بادشاہ جو ہے اس نے اس بازار کو اردو مولا کے نام اس کے لیے تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی جو زبان تھی اس کو اسی نسبت سے اردو مولا یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات تک پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا، اور اس کی مقبولیت دیکھ کر امراء جو ہیں انہوں نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں شروع کیں، اور یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر ادبی زبان کا درجہ جو ہے وہ اختیار کر گئی۔ اردو غزل کا سب سے پہلا دیوان جو ہے وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوالکنڈہ نے مرتب کیا تھا، اور دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار جو ہے وہ بھی اردو ادب کے ابتدائی شعراء میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دکنی شعراء تھے جنہوں نے اردو کا دامن وسیع کیا، ان میں مرزا محمد رفیع، سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد وغیرہ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دلی اور دکن کے علاوہ اردو کی جو مقبولیت ہے وہ ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی، اور اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی جو ہے اس کے فن کا بھی آغاز ہوا اور اسے فروغ ملا، اور انیس اور دبیر جیسے بلند پایہ شعراء جو ہیں وہ اردو ادب کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کی ابتدا جو ہے ابتدائی
اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ نثر جو ہے اس کو بھی کافی زیادہ ترویج اور ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر جو ہے وہ بھی اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں جب سیاسی اور معاشرتی حالات جو ہیں وہ نمایاں طور پر تبدیل ہوئے تو اس کے باعث تخلیقی اردو ادب جو ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں مطالعہ پاکستان کے جو ابتدائی ابواب ہیں ان میں۔ تو اس دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا تھا، اور یہ ایک پوری تحریک تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو معاشرتی ترقی ہے اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی تھی۔ سر سید اور ان کے رفقا جو ہیں انہوں نے اردو نظم اور نثر پر نئے نئے تجربات کیے اور اردو کو کئی نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس، درد اور بحثیت مجموعی ایک قوم کے جو ہے ان کے شعور لوگوں کے اندر بیدار کیا گیا۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی جو ہیں اسلامی تاریخ جو ہے اس کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، تو یہ ایک تبدیلی کا دور تھا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال جو ہیں شاعر مشرق، علامہ محمد اقبال کا فلسفہ، ان کی شاعری اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ان کے فلسفے کی شاعری کا سورج جو ہے وہ اس کے بعد طلوع ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے مالک ہیں۔ ان پر جو مشکل وقت آیا ہے، ان پر جو مصیبت ٹوٹی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی مسلمانوں کو روشناس کرایا، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ باہم ایک رشتے سے منسلک ہیں، اور اس طرح ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک امت کی ہے، امت واحدہ جیسی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر تمام مخالف قوتیں جو ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اور اردو اور فارسی دونوں میڈیم یوز کیے ہیں، دونوں زبانوں میں ان کی شاعری موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری جو ہے وہ عوام میں اتنی زیادہ مقبول تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی طویل نظمیں بھی انہیں ازبر ہوتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ جدید ادب کے زیر اثر ان کے بعد ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اردو ادب کی مختلف تحریکیں جو ہیں ان میں ترقی پسند تحریک خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور دیا ہوا ہے۔ تو تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب جو ہے اس کی ترقی اور ایک آزاد اور اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے ہیں۔ ان میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی، تحقیق اور تنقید وغیرہ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ اردو ادب کی ابتدا اور اردو بحثیت زبان اس کی ابتدا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو کو جو نئی جہتیں ملیں اور اس میں جو ایک تبدیلی آئی، اس کے ساتھ ساتھ اردو کی جو تحریکیں تھیں ان سے متعلق ایک تعارفی سمجھنے کے ایک سبق ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 101 اور 100 پر دیا ہوا ہے۔ اس تعارف کے بعد ہم کل انشاءاللہ پاکستان کی علاقائی زبانیں جو ہیں ان سے متعلق جانیں گے۔ جی سیکنڈ ایئر، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ پاکستان کی علاقائی زبانوں سے متعلق پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔